ناظرین، ہمارے ساتھ جو آج مہمان یہاں موجود ہیں وہ کافی جانی مانی شخصیات میں شمار ہوتی ہیں. وہ گزشتہ 40 سال سے بیوٹی کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں اور اس وقت وہ ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ ہیں. یہ تنظیم ان خواتین کے لیے کام کرتی ہے جو تیزاب کی زد میں آ جاتی ہیں اور گھریلو حادثات اور تشدد کا شکار ہوتی ہیں. ہماری آج کی مہمان ڈپلیکس کی اونر بھی ہیں. آئیے آپ کی ملاقات مسرت مصباح صاحبہ سے کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بہت اچھے، ٹھیک، تھینک یو. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. اچھا، میں نے ابھی انٹرو میں جیسے ذکر کیا کہ آپ خواتین جو تیزاب کی زد میں آ جاتی ہیں ان خواتین کے لیے آپ کی تنظیم کام کر رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک بہت عرصے سے بیوٹی کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں اور جہاں بیوٹی کی بات آتی ہے وہاں یہ تیزاب کی زد میں آئی ہوئی خواتین اور دونوں مختلف چیزیں. تو آپ کا رجحان اس طرف کیسے گیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے. میرا جیسے آپ نے بتایا کہ بیوٹی سے تعلق تھا، اٹ واز آل اباؤٹ گلیمر، اٹ واز آل اباؤٹ بیوٹی، خوبصورتی. ایک دانہ نکل آیا، دبلے ہو گئے، موٹے ہو گئے، ایکٹریسز، ماڈلز، یو نیم اٹ. اور گلیمر جہاں ہے وہاں پر خوبصورتی کا ہوتا ہے. ایسے ہی ایک دن تھا 2003 میں جب میں اپنے کام سے فارغ ہو کے جا رہی تھی تو ایک بچی آئی جس نے نقاب اڑا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ آپ میری مدد کریں. میں نے اس کو کہا آپ کل آ جائیے. تو اس کا ایک رویہ جو تھا وہ بہت ہی جارحانہ کہہ دیجیے، کہتی ہیں کہ آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پڑتی ہیں آپ مجھے ٹھیک کریے. میں نے کہا اچھا خیریت. تو اس پر اس نے اپنا جب نقاب ہٹایا تو میرے سامنے ایک ایسی بچی تھی جس کا چہرہ نہیں تھا. اس کی آنکھ ضائع ہو چکی تھی، اس کی ناک کی جگہ سوراخ تھا، اس کی چن اور نیک کانٹریکچرڈ تھے، ہاتھ جو تھے وہ جلے ہوئے تھے. اور میں کھڑی تھی اور میں بیٹھ کے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری جان جو ہے وہ نکل گئی ہے. اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے تیزاب سے جلا دیا گیا ہے اور آپ مجھے ٹھیک کریں. میں نے ظاہر ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں تھی. میں نے اس کو بٹھالا اور میں نے ڈفرینٹ ڈاکٹرز کو فون کرنا شروع کیا. ٹائم 7:30 8 بجے کا. اس وقت سارے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے پرائیویٹ کلینکس میں ہوتے ہیں، سب جان پہچان والے بھی ہوں تبھی بھی آئی تھنک مے بی اٹ واز آسکنگ ٹو مچ. سو انہوں نے نیکسٹ ڈے کا ہی کہا مجھے. لیکن وہ ایک بچی کا آنا اور وہ واقعہ جو تھا اس نے میری زندگی بدل دی. جب میں گھر گئی تو میں نے بہت گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی مانگی، کیونکہ 40 سالوں کے دوران، مطلب یہ تو 2003 کا واقعہ ہے، 15-16 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا ان بچیوں کا. مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا لگا کہ یہ میں کس سطحی اور دنیاوی باتوں میں پڑی ہوئی تھی. اور اب جب کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں. جہاں میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ میں کیوں گونگی، بہری اور اندھی تھی، وہیں پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں نوازتا ہے، جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے قابل بھی نہیں ہیں اور ہم اس کا شکر بھی بہت کم ادا کرتے ہیں. اگر ہم شکر ادا کرتے کرتے ہماری زبان لکڑی کی طرح خشک ہو جائے تو بھی کم ہے. تو اس دن جب میں نے شکر ادا کیا تو پھر میں نے تہیہ کیا کہ میں اس بچی کی ہیلپ کروں گی، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. بہت بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو کوئی اچھا کام کرنے کا موقع ملے اور وہ منہ پھیر لیں یا وہ کسی اور کی طرف بڑھا دیتے ہیں. سو نیکسٹ ڈے وین آئی وینٹ بیک ٹو ڈیپلیکس، تو اس بچی کا پھر علاج کا سلسلہ وغیرہ میں نے شروع کیا. اور تب جا کے پھر مجھے کوئی 10-15 دن کے بعد خیال آیا کہ اگر میں ایک لڑکی کی مدد کر سکتی ہوں تو میں اور بھی کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ حادثات اور واقعات جو ہیں دے آر پریویلنٹ اینڈ دے ور پریویلنٹ ان آور سوسائٹی. تو میں نے ایک ایڈ دیا اخبار میں کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی ہیں تو آپ فلاں تاریخ کو ڈیپلیکس میں آ جائیے گا. اور اس دن میں آئی واز ان فار اندر شاک بیکاز 42 گرلز واکڈ ان. 42 لڑکیاں ملک بھر سے آئی تھیں. جس نے بھی اخبار پڑھا اور جس کو پتہ چلا، ان 42 بچیوں میں چھوٹی بچیاں بھی تھیں، جوان بچیاں بھی تھیں، ایسی بھی خواتین تھیں جن کو کئی سال پہلے جلایا گیا تھا لیکن غربت کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہوا تھا. تو ہر بچی جو وہاں پر تھی وہ اس کی ایک کہانی تھی،
ایک تکلیف دہ کہانی، ایک ایسا حادثہ یا واقعہ جو اس کے ساتھ ہوا، اور پھر وہ اس زندگی کو لے کے اتنی تکلیف سے گزر رہی تھی. تو پھر میں نے اس دن بھی میں نے اللہ سے ویسے یہ ضرور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایک دو ہی کی میں مدد کر سکتی ہوں، میں اتنی ساری کا بہت بڑا بوجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بوجھ بھی اتنے ہی آپ کو ڈالتا ہے جتنا آپ سہار سکتے ہیں. سو میں نے پھر وہ سلسلہ شروع کیا اور اپنی یہ NGO بنا لی، ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے نام سے. اور اس وقت ہمارے پاس 776 یا 76 بچیاں ہیں، 76 بچیاں ہیں جو کہ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلائی گئی ہیں. اور ان کے ساتھ کچھ حادثاتی بھی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ ہیں جن کو تیزاب پھینکا گیا ہے جان بوجھ کر، جن کو مٹی کا تیل چھڑک کے جلایا گیا ہے. اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے میری مدد کرنی شروع کر دی، اور اس طرح سے پھر میں نے ان بچیوں کے لیے کام کرنا شروع کیا. صحیح. اچھا، ابھی آپ نے جن خواتین اور لڑکیوں کا ذکر کیا، آپ کے سامنے کون سی ایک واحد ایسی وجہ آئی جن کی وجہ سے وہ اس چیز کا شکار ہوئی ہیں؟ ایکچولی 4-5 وجوہات ہیں جو کہ ہمارے پورے ملک میں اسی کے اوپر ہی یہ تشدد جو ہوتا ہے، یہ گھریلو تشدد سب سے زیادہ ہینیس ہے، کیونکہ اس میں بچیاں اگر بچ جاتی ہیں تو وہ زندگی بھر جیتی اور مرتی ہیں. اور ان کی وجوہات میں شادی سے انکار کر دیا کسی بچی نے تو اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا کہ اگر تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں ہو سکتی ہو، پھر تم اپنے اوپر بھی ڈال لو، اگر وہ نہیں ہو سکتی تو تم بھی نہ ہو سکو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. پھر جہیز کے اوپر کہ کم جہیز لائی ہو، یا بچیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، یا وراثت کے حوالے سے ان کو جلا دیا جاتا ہے کہ یہ مر گئی بیٹی یا لڑکی تو وہ حصہ جو زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے یا جو بھی ہے وہ ان کے میل ممبرز کو مل جائے گا. یہ بہت عجیب بات ہے کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ ہمارے مذہب نے روکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ ہمیں ہر چیز اچھا کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہے. اگر بچیاں شادی نہیں کرنا چاہتی تو ان کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں. وراثت میں ان کا حصہ دیا ہوا ہے. کسی کو جلا دینا جو ہے وہ کسی کا پروگیٹو نہیں ہے. یہ حدیث ہے کہ جلائے جانے کا جو عمل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آپ غیرت کے نام پر اس کو جلا دیں، یہ کون سی بات ہے بھئی؟ ساری غیرت، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک 12-13 سال کی بچی کے ساتھ 4-5 سال کے لڑکے کو بھیجا جاتا ہے، اس کے بھائی کو، جاؤ بہن کے ساتھ جاؤ، کیونکہ اس نے جا کے کوئی دکان سے کچھ سامان خریدنا ہے. یہ کتنی کم عقلی کی بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ پریولنٹ ہے. تو ہر چیز جو کہ بالکل سامنے ہمارے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے بھی دیکھیں تو پھر بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں. بچیاں پیدا ہو رہی ہیں بیٹیوں کے اوپر، مطلب بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا ہے. یہ تک ہے کہ جی آپ کا باپ کی انگلی پکڑ کے بیٹی اس کو جنت میں لے کے جائے گی. سو یہ تمام باتیں جب میں سوچتی ہوں تو میں حیران یوں رہ جاتی ہوں کہ، اور ہر کوئی جو سنتا ہوگا حیران ہو جاتا ہوگا کہ ہم ہر چیز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے، سنہ کے حوالے سے. ہمارے پاس اگر جہالت ہے، تعلیم کا فقدان ہے، سکولز نہیں ہیں، کالجز کم ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کسی بھی محلے میں، کسی گلی کوچے میں مسجد نہ ہو. اور اگر مسجد ہے تو جمعہ کا خطبہ بھی ہے، اور اگر جمعہ کا خطبہ ہے تو کتنے خطبے دیے جاتے ہیں جس میں عورت کی احترام اور تحریم کا ذکر ہوتا ہے. سو انفارچونیٹلی یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں بہرحال اس کو ختم ہونا چاہیے. بہرحال اس کو ختم کرنے میں اگر حکومت بہت سارے اور مسائل میں گھری ہوئی ہے اور یہ پرابلم شاید کہیں باٹم میں آتا ہے، تو سول سوسائٹی جو ہے وہ اس میں آگے بڑھے اور سمجھے، اور سلسلہ جو ہے یہ ڈیفینیٹلی بہتر ہونا چاہیے. صحیح. اچھا، یہ جو آپ کا NGO ہے وہ صرف جسٹ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ان خواتین کے لیے کام کر رہا ہے، یا اور بھی مزید جیسے جس وجوہات کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ واقعے پیش آتے ہیں ان کے اوپر بھی کام کرتا ہے؟ ہم دیکھو، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پر بھی ایسی بچی جس کے اوپر تیزاب یا مٹی کے تیل چھڑک کے جلایا گیا ہے
تو اس کی قریب ترین ہاسپٹل میں اس کو فوراً پہنچایا جائے، یعنی کہ اس کی فرسٹ ایڈ بہت ضروری ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی چھوٹے سے گاؤں میں جب تک وہ شہر پہنچتی ہے تو یا تو تیزاب پوری طرح سے سرایت کر چکا ہوتا ہے، یا اس کا زخم جو ہوتا ہے جلائے وہ تاب نہیں لا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ وہاں پر پہنچ گئی تو پھر اسمائل اگین فاؤنڈیشن جو ہے وہ سب سے پہلے ان کا میڈیکل ہیلپ اینڈ سپورٹ میں مدد کرتی ہے، اور ان کا علاج جو ہوتا ہے وہ مفت کرایا جاتا ہے۔ ان کے مفت علاج کرانے میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپریشن کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ ایک لڑکی جو ہے اس کو 35-40 آپریشن مطلب اس کے چلتے رہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ سال بھر میں اس کے آپ نے 10 آپریشن کر دیے۔ انسان ہے، جسم ہے، وہ اتنا نہیں بار اٹھا سکتا۔ سو ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے ان کو بہتر شکل میں لانے کے لیے۔ وہ کبھی بھی اس شکل میں نہیں آتی جتنی پیاری شکل کی وہ ہوتی ہیں بچیاں۔ علاج کے دوران ان کے گھر والے جو ہوتے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ دینا، ان کو کھانا وغیرہ دینا، یہ بھی ہماری ادارے کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ان بچیوں کی اب آپریشن کیا، آنکھ کھل گئی اور اس میں بینائی باقی ہے، یا ان کے ہاتھ جو جڑے ہوئے تھے وہ کھل گئے، یا انگلیاں جو ٹیڑھی تھیں وہ سیدھی ہو گئیں، پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی کام سکھانے لگتے ہیں۔ جب ہم ان کو کام سکھانے کے اوپر توجہ دیتے ہیں تو بعض دفعہ نا میرا دل بڑا خفا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چہرہ جو کہ بالکل ہی ڈسفگرڈ ہو چکا ہے، جس کی خوبصورتی نہیں رہی ہو، اور میں سے کہتی ہوں بیٹی آپ کیا سیکھیں گی؟ وہ کہتی ہے مجھے بیوٹی کا کام سکھا دیجیے۔ بچی ہیں نا، بیٹیاں ہیں ہماری یہ پیاری، یہ ان کے دل ہی خوبصورتی کی طرف جاتے ہیں۔ سو ان بچیوں کو بیوٹیشن کا کورس سکھانے کے بعد کیا مطلب ان کو ایز اے بیوٹیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ سو ان کو پھر ہم اپنے ہی سیلونز میں کام جو ہے وہ جگہ دیتے ہیں۔ اس طرح سے اس کو کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ آپ نے ان کو سکھایا اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں۔ جب وہ پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں تو وہ امپاورڈ ہوتی ہیں۔ جب وہ امپاورڈ ہوتی ہیں اور وہ کچھ کمانے لگتی ہیں تو وہ گھر والے ان کو بوجھ نہیں سمجھتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے، محبت ڈیفینیٹلی کرتے ہیں۔ کون سے ماں باپ اپنی جلی ہوئی بچی کا دکھ جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے ہوں، لیکن ان کی مجبوری ہے، ان کے اور بھی بچے۔ سو ہم ان کو جب ان کے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں تو وہی بچیاں جو کل ان ماں باپ کے اوپر بوجھ ہوتی ہیں تو وہ ان کو بڑے پیار سے کہتے ہیں تو ساڈا پتر ہے، کیونکہ زیادہ تر ساؤتھ آف پنجاب کی طرف یہ واقعات ہوتے ہیں۔ تو وہ بچی جو کہ ان کے اوپر بوجھ تھی وہ کمانے لگتی ہے۔ جہاں وہ کمانے لگتی ہے وہاں پر پھر اس کو وہ بول بھی سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنی کمائی کا حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی دے رہی ہے، تو اس کے پاس ایک معاشی خود مختاری بھی آ جاتی ہے۔ سو امپاورڈ ہونا، خود مختار ہونا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا، اور اس کے بعد اس کا فریڈم جو ہے وہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اب ہر لڑکی جو ہے وہ بیوٹیشین نہیں بن سکتی۔ بہت سی ایسی بچیاں ہیں جن کو ہم سلائی، کڑھائی، کشیدہ کاری وغیرہ سکھاتے ہیں، ان کو مشینیں دیتے ہیں، وہ پھر اپنے گھر والوں کو سمیٹتی ہیں اس کے ساتھ، اور پھر محلے والوں کو بھی۔ ہماری ایسی بہت سی بچیاں جو کہ انڈسٹریل مشینز کے ساتھ یونیفارمز بناتی ہیں، وہ مطلب ان کی شکل نہیں رہ گئی، ان کے چہرہ دیکھ کے بچے ابھی بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے بچے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن وہ مضبوطی جو ہے وہ ان کو کانفیڈنٹ کر دیتی ہے۔ پھر ہماری 22 لڑکیوں کی شادیاں بھی ہوئی ہیں نارمل بچوں کے ساتھ، نارمل لڑکوں کے ساتھ۔ تو سلوٹ اس فیملی کو اور ان بچوں کو جو کہ جلی ہوئی عورتوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ہماری بچیاں جو ہیں وہ جو پڑھائی کی طرف جانا چاہتی ہیں، ہم ان کا وظیفہ بھی قائم کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ایسی بھی بچیاں موجود ہیں، کیونکہ جب تیزاب پھینکا جاتا ہے تو ریئیکشن ایک اس طرح کر کے ہوتا ہے، تو ایک آنکھ ضائع ہوتی ہے اور ہاتھ اور پاؤں ضائع ہوتے ہیں۔ اگر سوتے میں ڈال دیتے ہیں تو دونوں آنکھیں، کان، ناک سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جو بچیوں کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، اور اگر وہ تھوڑا بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو ہم ان کو بریل سکھاتے ہیں، اور ان کی جاب کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ مے بی ٹیلی فون آپریٹرز، مے بی کسی ایسے ادارے میں کام کر سکتی ہیں جہاں پہ وہ اپنی بریل کا استعمال کر سکتی ہوں۔ سو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے۔ ہماری 4 لڑکیاں نرسز ہیں، اور وہ نرسز جو ہیں وہ برنٹ سینٹرز میں کام کر رہی ہیں، کیونکہ ان کو دیکھ کے جلی ہوئی لڑکیاں جو ہیں وہ ہمت پاتی ہیں،
اور وہ مطلب حیران رہ جاتی ہیں کہ پھر وہ کہتی ہیں جب میں کر سکتی ہوں تو تم لوگ بھی کر سکتے ہو. اور ایسی لڑکیاں دوسروں کے لیے مثال بھی بن جاتی ہیں. بالکل بنتی ہیں, مطلب اتنی کوئی ہمت آ جاتی ہے ان کو دیکھ کے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سب بچیوں کو چھوٹی بچیاں بھی میاں بیوی میں لڑائی ہوئی, تیزاب پھینکا, چھوٹے بچوں کے اوپر بھی آ گیا, ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے, ان کو بھی تعلیم وغیرہ ہم دینے کا سلسلہ رکھتے ہیں. لیکن ہم ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ بھی سائیکولوجیکل ہیلپ اینڈ سپورٹ لیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیونکہ تعلیم کا فقدان ہے, تو جب کبھی ہم ان سے کہتے ہیں آپ سائیکالوجسٹ سے ملنے, نہیں جلی ہے ہماری بیٹی, کوئی پاگل نہیں ہے. تو پھر ہم اس کے طریقہ کار نکالتے ہیں, ان کو بلا لیتے ہیں, کبھی پکنک پہ لے گئے, کبھی فلم دکھا دی, کبھی ایسی گیدرنگ کر دی, کھانا پینا, مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی ان کی خوشیاں اور اتنی چھوٹے چھوٹے ان کے خواہشات ہیں. کہاں کھانا کھاؤ گی؟ میک ڈونلڈز میں, اور وہی چیزیں جو وہ خود بھی کھاتی ہیں اور بچا کے رکھ بھی لیتی ہیں. سو اس طرح سے ہم ان کو سائیکولوجیکل بھی ہیلپ اینڈ سپورٹ دیتے ہیں. آپ سے مزید بھی اس بارے میں گفتگو آگے بڑھائیں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین, ہمارے ساتھ مسرت صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا مسرت صاحبہ, آپ سے بریک سے پہلے یہ گفتگو چل رہی تھی آپ کے این جی او کے بارے میں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اس این جی او کے لیے قانون اور حکومت آپ کا کس حد تک ساتھ دیتی ہے؟ حکومت جو ہے وہ مجھے ہر سال ایک ایوارڈ, ایک میڈل دیتی ہے, تعریف کرتی ہے, شاباشی دیتی ہے. قانون میں کافی امینڈمنٹس آئے ہیں, اور وہ امینڈمنٹس جو ہیں اس کے تحت اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کو 14 سال کی سزا اور 10 لاکھ روپے کی کمپنسیشن دینی پڑتی ہے. لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. میرے پاس اگر 700 سے بھی زائد بچیاں ہیں تو میرے خیال میں 20-25 لوگ ہوں گے جن کو شاید کوئی سزا ملی ہو, اور وہ سزا بہرحال بہت کم ہے, کیونکہ اگر 14 سال کی ہے تو وہ 7 سال ہو جاتی ہے. 10 لاکھ روپیہ ان غریبوں کے پاس نہیں ہوتا تو 2-4 سال اور بڑھا دیے جاتے ہیں. اس سے اس کی شکل ٹھیک نہیں ہو سکتی. 10 لاکھ میں اس کے 20 آپریشن ہی ہو سکتے ہیں. جو کہ نارملی, کیونکہ یہ بہت غریب گھرانوں سے بچیاں ہوتی ہیں, دے فرام ویری ہمبل بیک گراؤنڈ, تو نارملی اگر ان کو کوئی پیسے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تو وہ بچی کی جگہ ان کے اپنے قرضے, اور چھت بہہ رہی ہے اور موٹر سائیکل خراب ہو گئی, وہ اس میں لگ جاتے ہیں. اگر قانون جو ہے وہ, کوئی بھی قانون کسی جرم کو ختم نہیں کرتا, اس کا لاگو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور لاگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سزا جو ہے وہ یقینی ہو. تو جہاں اٹ از ناٹ اے سیویرٹی آف دا پنشمنٹ بٹ دا سرٹنٹی آف دا پنشمنٹ. اگر سخت سے سخت سزا کس کو دیں گے؟ جب پکڑیں گے تو ہوگی نا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو پکڑے جائیں تو ان کی اسپیڈی ٹرائل کیسز ہونے چاہیے, اور ان کو سزا بھی عبرتناک, سخت اور فوراً ہونی چاہیے. تو شاید اس قسم کے جو گھنونے جرائم ہیں وہ کچھ کم ہو جائیں. مگر پریشر اگر بلٹ اپ ہوتا رہے گا, میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اس سارے حوالے سے, کیونکہ ہمیں تو بہرحال خبریں کسی بچی کے جلائے جانے کی یا اس کے اوپر تیزاب پھینکے جانے کے واقعات ٹی وی سے ہی پتہ چلتے ہیں, پھر ہم ان تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ آخر تیزاب جو ہے وہ بکتا ہی کیوں ہے, کھلے عام ملتا ہی کیسے ہے. کچھ عرصے پہلے ایک واقعہ لاہور میں ہوا تھا جہاں پہ 100 بچوں کو ایک پاگل شخص نے تیزاب کے ڈرم میں ڈال کے ان کو جلاتا تھا اور ان کے اعضاء بیچتا تھا یا کیا کرتا تھا. اس نے اپنے آپ کو خود پیش کیا اور اس کو سزا, اس نے شاید پھانسی لگ گئی یا اس نے جیل میں پھانسی کر دی. لیکن تیزاب اتنا کہ ڈرموں میں مل جائے, میں اور آپ جا کے خرید لیں, 100-150 یا 200 روپے کی تیزاب نیٹ سلفیورک ایسڈ یا ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے وہ آپ کو 150 روپے میں مل جائے, اور آپ جا کے بس یہ کہیں کہ جی مجھے گٹر صاف کرنے کے لیے چاہیے. یہاں پر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پھر اگین اس کا بھی قانون بنا ہوا ہے کہ نہ کوئی بیچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی خرید سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ریگولیٹری اتھارٹیز کا ہونا ضروری ہے کہ وہ کم از کم ان کا آئی ڈی کارڈز لیں. کیوں لے رہے ہیں, سوال جواب تو کریں نا, تاکہ تھوڑا بہت تو اس کو ہم کرٹیل کر سکیں. تیزاب کی دستیابی اس کے اوپر, اور اس کے علاوہ تیزاب
کا جو استعمال ہے گھریلو استعمال کے لیے اس میں فرق ہونا چاہیے. تیزاب اچھی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. گاڑی کی بیٹریاں جو کار کی بیٹریز ہوتی ہیں اس میں تیزاب پڑا ہوتا ہے. جو لیدر انڈسٹری ہے یا جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اس تیزاب میں اور گھریلو استعمال کے تیزاب میں فرق ہونا چاہیے. ابھی پچھلے سالوں میں یو کے میں تیزاب پھینکے جانے کے بہت سے واقعات ہوئے. کھٹا کھٹ انہوں نے اپنے لاز وغیرہ بنائے. انہوں نے تیزاب جو ہے وہ اس کو بھی بدلنا شروع کر دیا, وہ تھک کر دیا, گھریلو استعمال والے تیزاب لائٹ کر دیے وغیرہ وغیرہ. سو بالکل مطلب ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو روک ہی نہیں سکتے ہوں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اور سب کچھ روکنا جا سکتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی از اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, جہاں پہ خواتین کا نہ کرنا کسی مرد کو پسند نہیں ہے. جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ان کا ایک ہی رشتہ ہے ماں کا, اسی کو عزت دے دو, باقی کوئی رشتے نہیں ہیں. ان سب کے لیے بہرحال تعلیم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے, ختم تو ایک دم نہیں ہو سکتے لیکن کمی لانے کے لیے اویئرنیس پروگرامز ہونا ضروری ہے؟ بالکل ہونے چاہیے. اویئرنیس پروگرامز جو ہیں وہ ہمیں گراس روٹ لیول سے شروع کرنا چاہیے. دیکھیں جو بڑے شہر ہیں, کالجز, اسکول, یونیورسٹیز, وہاں پہ مجھے بلایا جاتا ہے. یونیورسٹیز میں مجھے جانے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ یونیورسٹیز میں بہرحال ملک کے کسی بھی حصے سے بچے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں, اور چھوٹے حصوں سے جب آتے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ نچلے لیول کے اوپر احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے. اگر کسی کے اوپر تیزاب خدا نخواستہ پھینکا گیا ہے تو وہ پہلی چیز کیا کرے؟ اگر اس کو آگ لگا دی گئی تو وہ پہلی چیز کیا کرے؟ وہ جو چیخ مار کے بھاگتے ہیں تو آکسیجن اور آتی ہے اور شعلے بھڑکتے ہیں. تیزاب کے ڈالے جانے کے بعد شور اتنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ڈھیروں پانی پھینکنا جو ہے وہ بہت سستا ترین اس کو کرٹیل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آگاہی دینا, اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ یہ گھناؤنا جرم ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. فقدان ہے ہمارے پاس جہاں تعلیم کا, وہاں پر ان فیسلٹیز کا بھی جو کہ ہاسپٹلز میں نہیں ہے. جب تک وہ ہاسپٹل قریب ترین ہاسپٹل میں, آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں تیزاب کا استعمال ہوتا ہے, پھینکا جاتا ہے, وہاں پہ ایک برنز یونٹ ہی نہیں ہے. اس کے لیے وہ بڑا شہر میں جائیں, وہ جب تک کسی ٹھیلے میں, ٹانگے میں یا رکشے یا گاڑی میں جاتی ہیں اس وقت تک وہ بچ ہی نہیں پاتی ہیں. اور اگر بچ گئی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بہت سے اعضاء جو ہیں وہ بیکار ہو چکے ہوتے ہیں, تکلیف الگ. ٹھیک. اچھا, ایسی کوئی خواتین آپ کی نظر میں آتی ہیں جو ان حادثات کے بعد موت کا شکار بھی ہو جاتی ہیں؟ زیادہ تر ہو جاتی ہیں, لیکن ایسی بہت سی خواتین ہیں جو بچ جانے کے بعد آج انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں. ہمارے کسی بھی ڈیپلیکس بیوٹی کلینک کے جو سیلونز جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, اس میں مینڈیٹری ہے کہ ان کے پاس 2 بچیاں وہ کام کریں. اگر وہ کام نہ کریں تو ہم ان کو ان کے گھروں میں کام دیتے ہیں. چھوٹا سا ایک شیشہ لگا دیا, ٹیبل رکھ دی, ایک ٹرالی دے دی, تو وہ اپنے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچ جو نہیں سکتی ہیں اس کا ریزن وہی ہے کہ دیر سے ان کو میڈیکل ہیلپ ملتی ہے. تیزاب بہت سخت نوعیت کا ہوتا ہے جو ان کی آنکھ, ناک, کان, جسم کے گل جاتا ہے سب کچھ. اچھا, تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہی تھیں سائیکالوجسٹ کا, جس پہ آپ نے کہا تھا کہ ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ پاگل نہیں ہے. تو آپ یہ بات تو مطلب کامن سی ہے, وہ چیز ان کی سائیکالوجی پہ بھی بہت زیادہ اثر کرتی ہے. کیونکہ جتنی دفعہ بھی بچیاں جلتی ہیں اور بچتی ہیں, ان کا جو مینٹل جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اب میں اس چہرے اور اس جسم کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی, تو وہ سوسائڈل ہوتی ہیں. ان کو اس موڈ سے واپس لانے کے لیے سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. دوائیوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور ان کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا. اب میں یہ کرتی ہوں کہ اب جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ پیرنٹس نہیں مان رہے اس بات پہ کہ, اور ہمارے پاس اتنے فنڈز بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کو ہر ہفتے ڈاکٹر کے پاس بلائیں جبکہ ان کو ضرورت بھی ہے.
تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کوارٹرلی 2-3 مہینے میں ایک دفعہ گروپ بلا لیا. وہ گروپ جو ہے وہ آپس میں بیٹھتے ہیں. جب وہ بیٹھتے ہیں اور وہ دیکھتی ہیں, ان کے گھر والے بھی دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی سے بھی زیادہ جلی ہوئی ایک بیٹی ہے, اور یا اس سے زیادہ تکلیف دہ ٹائم سے کوئی اور بچی گزر رہی ہے, تو وہ تھوڑا سا ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چلو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس صورت میں نہیں ہے. یہ گروپ تھیراپی کہلائی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم ان کے پیرنٹس کے ساتھ پھر بیٹھتے ہیں. ہم ان کو بلاتے تو ہیں کہ آؤ بھئی کچھ ہلا گلا کریں, کھائیں پئیں, لیکن ہم اس میں ڈاکٹرز کو بھی بلاتے ہیں, اپنی بچیوں کو بھی بلاتے ہیں, اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا ٹائم دیتے ہیں, اور والدین بھجواتے بھی ہیں. یہ بھی بہت پیاری بات ہے کہ یہ احساس ان چھوٹے بچیوں میں ہونا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح سے نوازے گئے ہیں. ان کا اپنے سے زیادہ تکلیف میں ہونے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایک طرح کی سائیکولوجیکل ہیلپ اینڈ سپورٹ ہی ہوتی ہے, تو وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ جو این جی او ہے اور آپ کا جو ڈپلیکس بیوٹی انسٹیٹیوٹ ہے, ان دونوں کو اور اپنے گھر کی لائف کو آپ کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب میرے بچے چھوٹے تھے اس وقت بھی میرے لیے زندگی کی پرائورٹیز بہت سیٹ ہوتی تھیں. مجھے یہ پتہ تھا کہ میرے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے. میرے بچے امپورٹنٹ ہیں, میں ان کے جو ٹائم ان کو دیتی تھی وہ انہی کا ٹائم ہوتا تھا. آفس میں جب ہوں تو پھر میں آفس میں اپنے کلائنٹس کے لیے امپورٹنٹ میرے لیے تھے وہ. لیکن اب جب کہ میرے 2 بچے, ایک بیٹا اور بیٹی, اور میرے نواسے بھی, نواسا نواسی پوتا سب ہیں الحمدللہ. میرا بیٹا جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے اور وہ ڈفرینٹ وزٹنگ فیکلٹی میں بھی ہیں. ان کا فورٹیس جو ہے وہ اسٹوری ٹیلنگ ہے, لیکن وہ ایلسٹریشن سکھاتے ہیں. اور میری بیٹی جو ہے وہ ردا, وہ میرے بزنس کو رن کرتی ہے. بزنس کیونکہ وہ رن کر رہی ہے تو میرے پاس ٹائم بھی زیادہ ہے, تو پھر میرا زیادہ تر کام جو ہے وہ ان بچیوں کے لیے ہی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے اور کام بہت زیادہ ہے. جلدی ساری ان کی تکلیفیں دور کروں, جلدی ان کی پریشانیوں کو ختم کروں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ قبول بھی فرمائیں اور مجھے اور ہمت اور حوصلہ دیں. اچھا, جیسے کہ ڈپلیکس ایک پاکستان کا لارجسٹ فرینچائزنگ سیلون میں شامل ہوتا ہے, تو ڈپلیکس کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی تھی, اس کے بارے میں کچھ؟ ڈپلیکس کی ابتدا تو مطلب میرے سفید بالوں کو دیکھ کے پوچھ رہی ہو تم؟ نہیں اتنی دیر ہو گئی. بالکل جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تب آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں شیئر کریں. جی یہ کہنا چاہ رہی ہوں. جب میں نے ڈپلیکس اسٹارٹ کیا تھا تو میں بہت ینگ تھی اور مجھے شوق تھا ڈاکٹر بننے کا, لیکن میری شادی جلدی ہو گئی. اور انفارچونیٹلی کیونکہ وہ شادی جو تھی وہ کامیاب نہ ہوئی, تو مجھے میرے والدین نے آپشن دیا کہ آپ اپنی پڑھائی کنٹینیو کر لیں اور یا پھر آپ کچھ اور سوچ لیں. تو میں نے کہا نہیں, میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. یہ اس زمانہ تھا جہاں پہ یہ امپاورمنٹ اور انٹرپرینیورشپ اور خواتین کی حقوق ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی تھی. تو اس زمانے میں ماں باپ کا اپنی بیٹی کا اتنا ساتھ دینا بھی ایک اچنبے کی بات تھی. تو میں نے اپنے ڈیڈی کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس اور ووکیشنل ٹریننگ کالجز جو باہر تھے ان میں خط لکھا. جو پہلا جواب آیا وہ ایک بیوٹی سینٹر کا تھا. سو آئی وینٹ ابراڈ, آئی وینٹ ٹو UK اینڈ آئی گاٹ مائی ٹریننگ فرام دیر. اینڈ جب میں واپس آئی تو میرے والد انہوں نے مجھے ایک اور سرپرائز دی کہ انہوں نے ایک پارلر سا بنا دیا جو کہ باربر شاپ زیادہ لگتی تھی. میں کہا ڈیڈی یہ تو بہت اونچی چیزیں آپ نے بنا دی ہیں. کہتے جہاں پہ میں جاتا ہوں وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو پھر خیر وی چینجڈ اٹ اور وہاں سے میں نے ڈپلیکس کی بنیاد رکھی. سو اس کے بعد سے سلسلہ جو تھا وہ شروع ہوا. مخالفت اس وقت بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے اپنے ریلیٹیوز جو تھے وہ ڈیڈی سے کہتے تھے مصباح صاحب یہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو نائی بنا دیا. تو ڈیڈی نے کہا کہ اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ سلسلہ شروع ہوا اور میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر میں خود باہر جا کے سیکھ سکتی ہوں تو اس فیلڈ کے اندر جتنی بھی بچیاں ہیں
اس میں سے بہت کم ایسی ہیں جو کہ افورڈ کر سکتی ہیں باہر جانا. تو میں نے ٹریننگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا, اور جب میں نے ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا تو اس میں سب سے پہلے تو وہی بچیاں تھیں جو میرے ساتھ کام کر رہی تھیں, ان کو میں نے ہر وہ چیز سکھائی جو میں نے انگلینڈ سے سیکھی تھی. اور اس سارے سلسلے میں میں نے اپنا ایف اے جو تھا, میں سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی, تو میں نے اپنا ایف ایس سی کیا. اس کے بعد پھر میں نے بی اے کیا. بی اے اس زمانے میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ساتھ دے سکتے تھے, تو وہ بھی میں نے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جہاں جہاں مجھے موقع ملتا تھا, میری فیملی اگر ہالیڈیز پہ جاتے تھے تو میں وہاں پہ دیکھتی تھی کون سا بیوٹی کا کورس مل جائے گا. سو آئی کیپٹ اپ گریڈنگ مائی سیلف, اور وہاں سے ہی پھر میں نے اپنا انسٹیٹیوٹ جو تھی وہ بھی شروع کیا. اور اس وقت ہمارے پاس ڈپلیکس کالج آف کاسمیٹولوجی ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ ہے فرام سٹی اینڈ گلڈس, تو اس کی بھی کورسز کراتے ہیں. تو وہ بچیاں جو کہ باہر نہیں جا سکتی, افورڈ نہیں کر سکتی ہیں, وہ یہاں پہ بھی کورسز کر سکتی ہیں اور اپنی انٹرنیشنل ڈپلوماز بھی حاصل کر سکتی ہیں. سو وہ بھی ایک سلسلہ میں نے ساتھ ساتھ جاری رکھا. اور مطلب کبھی آئی نیور لکڈ بیک. مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ بس مجھے آگے ہی بڑھنا ہے. اور پھر گولز جو تھے وہ بھی بڑھتے چلے گئے. جب بچے جو تھے وہ اسکول کالجز جانے لگ گئے, پڑھائی میں لگ گئے, تو میرے پاس ٹائم اور تھا. تو پھر میں اپنے بزنس کے اوپر جو تھا وہ زیادہ ٹائم دیتی تھی. پھر اس کے بعد ابھی ویری ریسنٹلی 3 سال ہو گئے میں نے اپنا ایک پروڈکٹ لائن MM میک اپ کے نام سے شروع کیے. یہ کلر کاسمیٹکس ہیں, یعنی کہ ہم اور سب سے بڑی بات جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حلال پروڈکٹس ہیں. سو ابھی 3 سال سے میں نے اپنی ایک کلر کاسمیٹک لائن جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی ہے, اور یہ میک اپ کے پروڈکٹس ہیں, اور یہ پاکستان کے پہلے حلال سرٹیفائڈ میک اپ پروڈکٹس ہیں. صحیح. ان میک اپ پروڈکٹس کے بارے میں مزید ہم بات چیت کریں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری, اب آپ تمام تر ادویات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں, اپنے ڈاکٹر کو ہماری فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہماری تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں. اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ, بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے. آپ کی صحت کی خدمت میں پیش ایمان فارمیسی, 7309 5th ایونیو بروکلن نیو یارک. فون 718-748-5900. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. مسرت صاحبہ کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, ابھی بریک سے پہلے ہم لوگ آپ کے MM پروڈکٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو آپ مجھے بتائیں کہ حلال پروڈکٹس سے کیا مراد تھی آپ کی؟ مجھے پتہ تھا کہ تم نے یہ سوال کرنا ہے, کیونکہ میں اس فیلڈ میں تھی. تو اور جب میں نے اپنے پروڈکٹس بنانے کا سوچا تو مجھے یہ دیکھ کے اور جان کے اتنی حیرت ہوئی کہ ہمارے ایسے بہت سے کلر کاسمیٹکس ہیں, یعنی لپسٹکس, فاؤنڈیشن وغیرہ, جس میں اینیمل فیٹ استعمال کیا جاتا ہے. اب اینیمل فیٹ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پگ فیٹ نہیں ہے تو دوسرا اینیمل فیٹ استعمال کر لیجئے, لیکن اگر وہ نان ذبیحہ اینیمل کا فیٹ ہے تو وہ ہمارے لیے حرام ہے. اسی طرح سے ایک کیڑا ہوتا ہے, اس کو کاکنیل کہتے ہیں, اس کو وہ کرش کرتے ہیں اور اس سے کلر نکلتا ہے. وہ کلر جو ہے وہ لپسٹکس میں استعمال کیا جاتا ہے, وہ بلڈ ہے. بلڈ از حرام. سو ہمارے جو بھی پروڈکٹس جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ایسی کوئی بھی پروڈکٹس کی انگریڈینٹس نہیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اینیمل بائی پروڈکٹس نہیں ہیں. تو اس میں جو کہ پرمیسیبل امپرمیسیبل ہوں, یعنی کہ وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے.
یہ تو بات آ گئی کہ جی ایسی نان ذبیحہ اینیمل یا خون وغیرہ جو ہے، لیکن ایسے بہت سے کیمیکلز بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. کارمائن ہے، زنک ہوتا ہے، لیڈ ہوتا ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے، جو باڈی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو جب میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ اگر میں 4 بناؤں گی لیکن میں پیور پروڈکٹس بناؤں گی. سو ہم نے پھر ٹرکی سے یہ پروڈکٹس بنانے شروع کیے اور اس کو وہاں سے ہی ہم نے حلال کی سرٹیفیکیشن دلوائی. اب حلال کی سرٹیفیکیشن جو ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس کے اوپر حلال لکھ دیا. ایک پورا شریعہ کمپلائنٹ پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ انگریڈینٹس آپ نے چنے اور وہ حلال ہونے چاہیے. جہاں پہ بن رہا ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہو، ٹرانسپورٹیشن، اس کی اسٹوریج، یہ پورا کا پورا ایک پورا سسٹم ہے. جب وہ سسٹم ایک ادارے کے کرائٹیریا پہ اترتا ہے تب جا کے وہ اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں. سو ہم حلال در ایک آرگنائزیشن ہے ٹرکی میں، وہاں سے اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ٹرکی سے ہمارے پروڈکٹس بن کر آتے ہیں. ٹھیک. اچھا، جب یہ پروڈکٹس سارے باہر سے بن کے آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا ڈفرینشیٹ کرنا؟ آپ کو کیسے کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ اسی طریقے سے؟ ظاہر ہے کہ ہماری ریسرچ ہے، اور انفیکٹ ماشاء اللہ سے ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از دا لارجسٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کاسمیٹک لائنس کے اوپر کام کرتا ہے پاکستان کا. سو ہم اس کو چیک کرتے رہتے ہیں نمبر 1، اور سرٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ حلال شریعہ کمپلائنٹ نہ ہو تو وہ حلال بن کر آ جاتا ہے. سو اس طرح سے ہم لوگ ایٹ لیسٹ اس طرح سے بہت سیف ہیں، اینڈ وی کین سے اٹ ود گارنٹی کہ ہمارا پاکستان کا پہلا حلال سرٹیفائڈ پروڈکٹ ہے. صحیح، بہت اچھی بات ہے یہ. اچھا، مجھے ایک اور بات یہ بتائیں کہ جب جو بھی پروڈکٹس باہر سے بن کے آتے ہیں یا اس پہ جب آپ کام کرتی ہوں گی تو اس کے ایکسپینسز آبویسلی ریز ہو جاتے ہیں، تو اس کو پھر آپ کیسے بیئر کرتی ہیں؟ ہم نے جو یہ پروڈکٹس بنائے، اور جب میں یہ پروڈکٹس کے اوپر کام بھی کر رہی تھی تو مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہماری وہ تمام بچیاں جو برانڈیڈ پروڈکٹس کی چاہ رکھتی ہیں لیکن وہ اس کو پہنچ نہیں پاتی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک لپسٹک 2 2,500 ہزار روپے کی ہے تو اس سے تو گھر کے بہت سارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر شوق بھی اور پھر فیشن بھی اور پھر بچیاں بھی ہوں، تو اس لیے پھر میں نے جو پروڈکٹس بنائے ہیں ان کو بہت ہی مناسب ریٹس کے اوپر رکھا ہے، بٹ وہ دے آر ایٹ پار وتھ اینی انٹرنیشنل برانڈ. یعنی کہ جو سب سے مہنگا ہمارا پروڈکٹ فاؤنڈیشن ہے، وہ فاؤنڈیشن اس وقت مہنگے ترین فاؤنڈیشن برانڈس کے سے اٹھائیں اور چیک کریں تو آپ کو وہ اگر 4,000 کا مل رہا ہے تو ہمارا 1,900 کچھ کا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ فل کوریج ہے، وہ فاؤنڈیشن لانگ لاسٹنگ ہے. وہ فاؤنڈیشن میں صبح لگاتی ہوں وضو کر کے، اور اس کے بعد پھر میں پورا وقت جو ہے اس کو لگائے رکھتی ہوں کیونکہ یہ حلال ہے تو مجھے وضو کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے. اور اس کی چارجز جو ہیں، ریٹس جو رکھے ہیں وہ ہم نے اتنے نامنل رکھے ہیں. لپسٹکس ہیں ہماری، فاؤنڈیشن ہیں، بلش آنز ہیں، پاؤڈرز ہیں، لائنرز ہیں، مسکارز ہیں، آئی کلرز ہیں. تو وہ جو پریس پاؤڈرز ہیں، اگر کوئی کہتے ہیں جی مجھے فاؤنڈیشن نہیں لگانا تو ہم پھر پاؤڈر سے بھی ان کو کوریج دے سکتے ہیں. آئی ایم ورکنگ آن نیل پالشز، کیونکہ نیل پالشز جو ہیں اس ایک مین پارٹ ہوتا ہے حلال حرام کا. بالکل، اور اس میں لوگ نہیں لگا پاتے کیونکہ وضو نہیں ہو پاتا، تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر بڑا کام کرنا پڑ رہا ہے. اب تک کوئی ایسا انگریڈینٹ نہیں مل پا رہا جو کہ جس کے لگانے کے بعد بھی پانی جو ہے وہ اس کو پرمٹ کرے تو وضو ہو سکتا ہے. تو اس لیے تھوڑی سی محنت جاری ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا. ضرور ضرور، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں. تھینک یو. اچھا، اور یہ والا ایشو بھی نہیں آتا ہوگا لائک جو ہر کسی سے سننے کو ملتا ہے کہ پروڈکٹس ہم جو استعمال کرتے ہیں اس سے انفیکشنز کا خطرہ ہوتا ہے، وہ والی چیز بھی پروڈکٹس نہیں بالکل. جب میں کہتی ہوں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے وہ پاکستان کا کاسمیٹک کمپنی اور اس لائن پہ سب سے زیادہ بڑا ہے، اینڈ وی اسپینڈ اے لاٹ آف منی آن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تو مجھے کوئی آر نہیں ہے اس بات کو کہنے کے لیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے
کہ آپ کے جو پیکیجز ہوتے ہیں جب ان کی پیکنگز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوتا ہے. ان کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, آپ اس کو کب تک استعمال کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو پرانا پروڈکٹ تو ویسے بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر شاپس میں جو پروڈکٹس رکھے ہوتے ہیں, اگر آپ کوئی فاؤنڈیشن کا کہتے ہیں تو فوراً ہلا کے آپ کو سامنے دے دیتے ہیں, کیونکہ اس کا پانی الگ, تیل الگ اور پروڈکٹ الگ ہو چکا ہوتا ہے. سو ہمیشہ جب بھی کوئی پروڈکٹس خریدیں اس کو چیک کریں, اس کے انگریڈینٹس کو پڑھیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں لکھیں کہ ہم کیا استعمال کر رہے ہیں. تو ہم لوگ بھی کم از کم, میں باقی پروڈکٹس کے بارے میں کوئی کامنٹس پاس نہیں کروں گی, لیکن میک اپ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے. صحیح. اچھا ابھی آج کل جیسے بہت ہی ایئر پولیوشن وغیرہ اور یہ چیزیں کافی زیادہ ہائی لائٹ ہو چکی ہیں ہم لوگوں کی لائف میں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی بھی یہ جو میک اپ پروڈکٹس ہیں وہ اس چیز کو کور کر سکتے ہیں, یا پھر وہ جو نیچرل ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں اسی کو پریفرنس دینی چاہیے؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ جہاں آپ کے لیے آسانیاں ہوں آپ اس آسانی کا فائدہ اٹھائیے, لیکن اگر آپ کا بجٹ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایسے پروڈکٹس اور ایسے میک اپ وغیرہ استعمال کریں جو آپ کو پریشان کر دیں, تو آپ نیچرل انگریڈینٹس کی طرف بھی آ سکتے ہیں. لیکن نیچرل انگریڈینٹس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو لگا کے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. میرے نزدیک میں سب سے بہترین بیوٹی پروڈکٹ, اچھا دیکھیے کلر کاسمیٹکس فرق ہے اور بیوٹی پروڈکٹس الگ ہوتے ہیں. سو کلر کاسمیٹکس میں تو آپ نے لپسٹکس, فاؤنڈیشن وغیرہ لگائیں. فاؤنڈیشن بلکہ آپ کے چہرے کے اوپر ایک فلم بنا دیتا ہے جس سے گندگی, جو ہیٹ کے سن ریز کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کو کم کر دیتا ہے, تو ایک طرح سے وہ پروٹیکشن آپ کو دے دیتا ہے. لیکن جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے آپ پلیز پڑھیں, معلومات کریں اور پھر لگائیے. مطلب یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ فلاں سبزی اور فلاں پھل لگانے سے جو ہے میں گوری ہو گئی یا میں بہت اچھی لگنے لگ گئی ہوں, وہ بھی ریئیکٹ کر سکتا ہے. اس لیے بہت کیئرفل ہونا چاہیے. پانی کا استعمال اچھا ہونا چاہیے, غذا کا استعمال اچھا ہونا چاہیے. اب اچھا استعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک تربوز لے کے بیٹھ جائیں کہ جی میں نے پھل ہی کھانا ہے. پورا پھل بھی کھانا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا, یا مرغن غذائیں کھانا شروع کر دیں کہ میں نے اچھی غذا کھانی ہے. اٹ ہیز ٹو بی بیلنس ڈائٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کھا رہی ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور کتنا آپ کو کھانا چاہیے. ہوکے سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیے, ایکسرسائز کریے, اور کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی سے نگیٹیوٹی نکالیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب لوگوں کو ڈی کلٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو چیزیں مطلب آپ کبھی الماری جب صاف کر رہی ہوتی ہیں اپنے کپڑے وغیرہ کی, تو آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کے اتنے پرانے ایسے بھی کپڑے رکھے ہیں جو کہ شاید آپ نے پیچھے ڈال دیے تھے. سو جو ہربل پروڈکٹس ہیں اور نیچرل پروڈکٹس جو ہیں ان کا استعمال اچھا ہے, لیکن آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے, اس کی افادیت کیا ہے, اس کا فائدے کیا ہیں. اچھا, اور جو آپ نے ابھی نیگیٹیوٹی والی بات کی تھی, یہ چیزیں اگر لائف سے ختم ہو جائے گی تو وہ بھی آپ کی نیچرل بیوٹینس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ نیگیٹیوٹی ختم کریے. میں آپ کو بتا رہی تھی, مثال دے رہی تھی کہ جیسے ہم اپنے پرانے کپڑے جما کے پیچھے رکھ دیتے ہیں اور پھر سالوں بھول جاتے ہیں. جب آپ نے سالوں استعمال نہیں کیا تو آج بھی استعمال نہیں ہوں گے. اس کو دیجیے کسی کو, کسی اور کا فائدہ ہو سکتا ہے. آسانیاں کریں اپنی زندگی میں, اور یہ ڈی کلٹر کرنا صرف اپنی صفائی تک کرنی ہے, اپنے اندر کی ذات کا بھی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے کیوں ملیں جو آپ کو خفا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس کیوں نہ بیٹھیں جس سے بیٹھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے. مطلب میں اس میں سانسوں کا ذکر نہیں کر رہی. نہیں, ویسے بھی اس کے علاوہ بھی لائف میں بہت سارے ایسے لوگوں سے بالکل انسان کا پالا پڑتا ہے. دوستیں ہوتی ہیں, آپ کی عزیز و اقارب ہوتے ہیں, اور ایسے آپ کے پاس کم لوگ ہوں, اچھے لوگ ہوں, آپ کی فیملی, آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, اتنے پیارے رشتے ہیں, ان کو نبھائیے, ان سے محبت کریں, ان کے ساتھ ہیپی زندگی گزاریں. بالکل. اچھا, ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گی. بس ہم لوگ آپ سے پچھلے سیگمنٹس میں آپ کے این جی او کے بارے میں ہم نے بات کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو این جی او چلانے کے لیے جو فنڈز کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ پھر کس طرح سے مینیج ہوتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں جس وقت جس کو جو موقع ملے
کسی کی مدد کا وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. خالی رمضانوں میں زکوٰۃ دینے سے آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا ثواب کما لیا. پورے سال بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, صدقات دے سکتے ہیں, اور آپ خیرات کر سکتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو نکالتے رہیے. ٹھیک ہے, صدقے جو ہوتے ہیں ویسے بھی آپ کو بہت ساری تکلیفوں سے دور کر دیتے ہیں, لیکن جب آپ سوچتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ صرف پیسے سے ہی مدد کریں. آپ اور بھی طریقوں سے مدد کر سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریے ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی, اور آپ میں اس کے بہت سے طریقے آپ کو مل جائیں گے. جو فنڈز ہمیں ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ایک بچی جس کا آپریشن ہم کرواتے ہیں 50-60 ہزار روپیہ 70 ہزار روپیہ ایک آپریشن کا ہوتا ہے. تو جب ہم کسی سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک بچی کا جو ہے نا خرچہ اٹھا لیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا 10 لاکھ روپے میں تو میں 10,000 بچوں کو پڑھا دوں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے, وہ نمبر کو نہیں کاؤنٹ کرتا ہے. چاہے آپ ایک بچی کی زندگی کو سنوار دیجئے اور چاہے آپ 10 بچوں کے لیے بہتر سوچ لیں, یہ آپ کی بہرحال نیت ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. ہمیں انڈیویجول لیول کے اوپر لوگ فنڈنگ کرتے ہیں, عزیز و اقارب میری کلائنٹس کرتے ہیں, کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز کرتی ہیں. انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. شاید ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آیا یا یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے ان کے لیے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا شروع کر دیں, اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پورا کرنا شروع کر دیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ہر عورت جو ہے وہ پاکستان میں جلائی جا رہی ہے. اگر آپ اس کا پائے لیتے ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں, تو بہت کم پرسنٹیج ہی ہوگی, لیکن ایک عورت بھی نہیں جلائی جانی چاہیے. اور میں ایک چھوٹی سی ایک آپ کو مثال دوں گی, اور پھر بے شک آپ مجھے دوبارہ بلا لیجیے گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چھوٹی سی چڑیا اپنی منی سی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے کے جا رہی تھی آگ بجھانے کے لیے. تو کسی نے کہا کہ یہ ایک قطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں, مجھے پتہ ہے نہیں ہوگی, لیکن جب مجھے میرا اللہ پوچھے گا تو کم از کم میں اس وقت سرخرو ہوں گی کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. تو اگر ہم سب لوگ انڈیویجولی اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ آگ لگائی بھی نہیں جائے گی. صحیح بات ہے, بالکل. اور لوگوں کو اصل میں لوگ ابھی تک فلی اویئر نہیں ہوئے نا اس چیز سے, کہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس سارے واقعات کو, حادثات کو ختم ہونا چاہیے. اگر تو وہ اس چیز کو ضروری سمجھیں گے تو پھر وہ فنڈز میں بھی حصہ لیں گے, ہر چیز میں حصہ لیں گے. صحیح. آپ سے گفتگو کافی اچھی رہی اور ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ مجھے بلانے کا. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. ہمارے ساتھ مسرت صاحبہ آج یہاں پہ موجود تھیں. ان سے ہم نے کافی ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے بات چیت کی, ان سے کافی کچھ ہمیں جاننے کو ملا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.